ہم اللہ وحدہ لا شریک جو کہ سننے والا اور جاننے والا ہے کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے پناہ مانگتے ہیں مردود فسادی انسانوں کی۔ تمام تعریفات، تسبیحات اور تمام حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص اور مختص ہے۔ درود و سلام تمام جہان کا محمد نبی آخر الزمان اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے مخصوص اور مختص ہے۔ میں آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی فقیر من اللہ آج جس موضوع کی طرف جا رہا ہوں اور جو خطبہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ بہت ہی نازک اور بہت ہی رقیق ہے، مگر میں دین اسلام کی سلامتی میں یہ خطبہ آپ کے سامنے مکمل سچائی اور دیانتداری پر میں آپ کے سامنے اس کا بیان پیش کرتا ہوں۔ میرا آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کس دکھ میں ہے، اور کشمیر کا جو دکھ ہے وہ آج میں آپ کے سامنے حقیقت اور دین کے تناظر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اصل میں جس وقت ہندو پاکستان کی تقسیم ہوئی تو یہ سرزمین دو حصوں میں بٹ گئی، ایک حصہ پاکستان کہلایا اور دوسرا ہندوستان۔ اس وقت ایک کشمیر پاکستان کے پاس آیا جسے انہوں نے آزاد کشمیر کا نام دیا، اور دوسرا حصہ ہندوستان کی سرزمین پر اس کے پاس جو تھا وہاں پہ موجود تھا وہ ان کے حصے میں آیا، جسے عرف عام میں اور غلط فہمی میں اسے مقبوضہ کشمیر کہا جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ سب ہندوستان کی ہی سرزمین تھی۔ جب اسے تقسیم کیا گیا تو تقسیم میں یہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ اصل میں جو کشمیر آج ہندوستان کے پاس ہے اور وہاں مسلمانوں کی آبادی بھی ہے، ان کا ایک ہی مطالبہ اور تقاضا رہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے پہلے یہ پوچھا جائے کہ آپ صرف پاکستان کے ساتھ کیوں الحاق کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے ساتھ تو چین بھی ہے، آپ چین کے ساتھ کیوں نہیں الحاق کرتے؟ یہ اصل میں آج اسی موضوع پہ آپ کو ساری حقیقت سے روشناس کراؤں گا، جس میں ساری سچائی ہوگی، اور اگر کوئی چیزیں آپ سے پوشیدہ ہوں گی بھی تو وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اصل میں پاکستان کی مسلمانوں کی آبادی سے زیادہ آبادی ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہے، تو کیا ان لوگوں کو کوئی تکلیف ملی ہے وہاں؟ ہم سے زیادہ تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ بس رہے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر۔ کشمیریوں سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو وہاں کیا تکلیف ہے اور کیا مسئلہ ہے جو آپ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی مذہبی عبادات پر پابندی ہے، یا وہاں پہ آپ کو کھانے پینے کا، رہن سہن کا کوئی مسئلہ ہے؟ یہ کیوں مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے جبکہ زیادہ تعداد ہندوستان کے مختلف شہروں میں مسلمان آبادیوں کی ہے؟ وہاں پہ ان کے تہوار بھی منائے جاتے ہیں، ان کی عبادات بھی اپنے پورے زور و شور سے ہوتی ہیں، مساجد میں اذانیں بھی ہوتی ہیں، وہاں مفتیان حضرات بھی ہیں، وہاں بڑے سے بڑا عالم بھی موجود ہیں، اور سب قابل قدر بھی ہیں، قابل عزت بھی ہیں۔ تو پھر آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بہکانے والے، بھڑکانے والے خود ہی انہی لوگوں میں موجود ہیں جو اپنی دکانداریاں، اپنی تجارت اور اپنی سوداگریاں چمکا رہے ہیں، اور ہندوستان کی حکومت کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، اور ملے ہوئے ہیں ہندوستان کی سرکار کے ساتھ۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، چاہے وہ کوئی میرواز ہے یا گیلانی ہے یا بخاری ہے یا کوئی اور رہنما ان کے ہیں۔ وہ ایک مشہور کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ گھر کو آگ لگی گھر ہی کے چراغ سے، جب گھر خود جلتا ہے تو وہ ساتھ والے گھروں کو بھی جلا دیتا ہے، لیکن آگ تو گھر میں ہی لگتی ہے۔ لہٰذا یہ جو ان کے قائد ہے، جو ان کے رہبر ہیں، جو ان کے رہنما ہیں، جو ان کے پاس موجود ہے، انہی لوگوں نے یہ ایک ڈرامہ رچایا، اور اس اپنی کشمیریوں کو رسوا کرنے میں اور ان کی عزتیں لٹوانے میں یہ لوگ شامل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان سرکار اس میں اس طرح ملوث نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان کی اگر فوج یا سپاہی آئے تو وہ عمل اور رد عمل کے نتیجے میں سامنے معاملہ آیا۔ جس وقت کسی بھی ملک میں کوئی بھی بغاوت کرے گا تو اس بغاوت کا یہی انجام ہوگا۔ ان لوگوں نے جس وقت اپنے لیے کہ ہمیں رائے عامہ چاہیے اور ہم نے پاکستان سے ملنا ہے، تو پہلے ان سے یہ پوچھا جائے کہ پاکستان کی عوام کی تو کمر پہلے سے ٹوٹی ہوئی ہے، یہاں تو بجلی کا بحران ہے، یہاں تو گیس کا بحران ہے، پانی صحیح نہیں ملتا، یہاں تو اجناس اور اجناج کے اتنی مشکلات
ہے، تو تم لوگوں کے تو ابھی کاندھے جھکے ہیں، جب پاکستان میں شامل ہو جاؤ گے تو کمر بھی ٹوٹ جائے گی۔ پاکستان تو خود کو ابھی سنبھال نہیں رہا، کیونکہ ہمارے قائد، ہمارے رہنما، ہمارے جتنے بھی منتخب بندے آتے ہیں وہ تو ہمیں ہی لوٹ رہے ہیں مذہب کے نام پہ، خود کو مسلمان کہتے ہیں، جاگیریں بناتے ہیں۔ اسی طرح تمہارے کشمیر میں بھی جو تمہارے رہنما جو کھڑے ہیں تمہارے سر پہ، ان کو دو فائدے ہیں جو تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہے۔ اگر کشمیر آزاد ہوتا ہے تو ان کو اقتدار ملتا ہے، اور اگر کشمیر آزاد نہیں ہوتا اور پھنسا رہتا ہے تو وہ جاگیردار بن جاتے ہیں۔ اب بتائیں دونوں صورتوں میں ان کا فائدہ ہے، مگر غریب کشمیری تو لٹ رہا ہے۔ آج کشمیری بچیوں کی عزتیں بھارتی سرکار کے جو کارندے ہیں وہ لوٹ رہے ہیں، تو لٹوانے والے کون ہیں؟ کبھی اس طرف سوچا ہے؟ اگر کسی گھر میں چوری ہوتی ہے تو چور تو اپنی جگہ آیا ہی آیا ہے، مخبری کرنے والا کون تھا جس نے چور کو گھر میں آنے کے راستے بتائے، چور کو داخل کیا؟ میری بات سمجھو میرے بچوں، میں تو ضعیف العمری کو پہنچا ہوں، میں تو بڑھاپے میں ہوں۔ میں آپ کو سچ کہوں گا، جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 اگست کو 1947 میں اس ملک کی تقسیم کروائی اور یہ ملک 2 حصوں میں بٹا، تو قائد اعظم 1 سال 1 مہینہ زندہ رہا پاکستان بننے کے بعد، پھر وہ فوت ہو گئے۔ اس وقت کشمیر کا مسئلہ نہیں تھا۔ پھر ان کے بعد نوابزادہ لیاقت علی خان اور اسکندر مرزا جس وقت آئے تب بھی یہ مسئلہ نہیں اٹھا تھا اتنے ولولے سے، جوش سے۔ جس وقت فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان صاحب اقتدار ہوئے تو ان کی خارجہ پالیسی میں سندھ کے بہت بڑے وڈیرے محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب شامل ہوئے۔ جب وہ آئے تو ان ذہنوں میں یہ باتیں پھر گردش کرنے لگی، یہ معاملات الجھنے شروع ہوئے، کیونکہ اب انہوں نے بھی تو اپنی سیاست کو چمکانا تھا۔ انہوں نے کہا جب محمد علی جناح قائد اعظم ہو سکتا ہے تو پھر ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو لے ڈوبتی ہیں، کبھی غور کریں۔ پھر اس کے بعد ہمارے بہت سے جرنیل آئے، پھر اس کے بعد بہت سے ہمارے وزراء اور صدر آتے رہے، سب نے ایک ہی مسئلے کے اوپر ملک کی اقتدار سنبھالے رکھا، اور وہ تھا مسئلہ کشمیر۔ اب مجھے بتائیں کہ کشمیر کا ادھر رہنے سے کیا نقصان ہے اور ہمارے پاس آنے سے کیا فائدہ ہے؟ اصل میں کشمیری عوام تو نہیں سمجھ رہی، مگر انہیں استعمال کیا جا رہا ہے، ان کے کھیل میں یہ خود کھیل رہے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں سب سے پہلے اپنے اندر ایک ایسا رہنما قائد پیدا کرو، کشمیری بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے کہتا ہوں کہ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر ہندوستان کی سرکار کے ساتھ الحاق کرے، آپ کو ہر قسم کی آزادی ملے گی، آپ کو سہولیات ملیں گی ہندوستان کی سرکار سے، اور یہ جو آپ کے پاس نام نہاد جو قائد موجود ہے ان کو رد کریں اور ان کی نفی کریں، یہ صرف اور صرف آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں، نہ میں کوئی سیاسی بندہ ہوں، نہ میں کوئی کسی قسم کا اور دنیاوی بندہ ہوں، میں تو صرف مذہب کا ایک سچا اور سچا دین جو اسلام ہے اس کا پیروکار ہوں، اور میں سچ بتاتا ہوں اسلام سلامتی کا مذہب ہے، وہ کبھی بھی جاریت کو پسند نہیں کرتا۔ وہ اکثر جتنی غزوات ہوئیں، جتنی جنگیں ہوئیں، جتنی لڑائیاں ہوئیں، وہ ساری کی ساری صرف دفاع میں ہوئی۔ اسلام نے کبھی جاریت نہیں کی، ورنہ تاریخ اٹھا کے اور صحیح معنوں میں تاریخ کو دیکھ لیں، کہیں بھی جاریت نہیں تھی۔ جب بھی اسلام کی بات آتی ہے تو وہ سلامتی کی بات کرتا ہے۔ اسلام نے جب بات کی جہاد کی تو کہیں بھی قرآن میں مجاہد کا لفظ نہیں ہے، جہادی کا لفظ نہیں ہے، اللہ نے وہاں لفظ استعمال کیا جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، اپنے نفس کے خلاف، اپنی برائیوں کے خلاف، اپنی محنت اور عبادت میں جد و جہد کرو، یہ جہاد اللہ کے راستے میں تبلیغ کرو، لوگوں کو اپنے اخلاق اور حسن سلوک سے متاثر کرو، یہ جہاد ہے۔ پھر جب قرآن نے قتال کا لفظ استعمال کیا تو اللہ نے قرآن میں کہیں بھی نہیں فرمایا کہ قتال، میں نے قتل کے لفظ کو میں نے انسانوں کے قتل کے ساتھ اس کو متعارف کرایا۔ قتال کو اللہ نے وہاں ایک مفہوم کے طور پہ یہ بیان فرمایا کہ اپنے اندر کی خامیوں کا قتال کرو، اپنے نفس کا قتال کرو، اپنی گندی سوچ کا قتال کرو، اپنی جو ارد گرد کے ماحول میں گندگی پھیلی ہوئی ہے اس کا قتال کرو۔
کرو۔ انسان کی تو بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، قرآن نے تو اس کی وضاحت کر دی، یہ دین اسلام ہے۔ تو آج یہ قتل کیوں ہو رہے ہیں؟ بچیوں کی عزتیں کون لوٹ رہا ہے؟ یہ نہ دیکھو کہ بچیوں کی عزت کون لوٹ رہا ہے، یہ دیکھو کہ بچیوں کی عزت کون لٹوا رہا ہے، بچوں کو قتل کون کروا رہا ہے۔ تمہارے گھروں کو آگ میں جلانے والا یہ نہ دیکھو کہ تمہارے گھر میں آگ کس نے لگائی، آگ لگانے والے کو دیکھو کہ آگ لگوائی کس نے، وہ آپ ہی میں لوگ موجود ہیں۔ ہندوستان کی سرکار نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی غیر مخلص نہیں رہی۔ میرا ہندوستان کی سرکار سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ میرا کوئی تعلق ہے۔ میں پاکستان کا ہوں، میں اپنے پاکستان کو مانتا ہوں، میں پاکستان کو ہی اپنی سرزمین تصور بھی کرتا ہوں، اور میں اپنے پاکستان سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، کیونکہ اس کا نام ہی عظمت والا ہے، پاک ہے پاکستان۔ مگر میں سچ کا ساتھ دوں گا، جہاں سچ ہوگا، اور سچ اگر غیر مسلم میں بھی ہوگا اور میرا مسلمان غلط ہوگا تو میں مسلمان کو غلط کہوں گا اور غیر مسلم کو صحیح کہوں گا، اس لیے کہ مجھے اللہ نے دنیا میں عدل و انصاف کے لیے پیدا کیا ہے، اور میں عدل کا سہارا لوں گا۔ نہ میں نے دکان چمکانی ہے، نہ میں نے کاروبار، میں تو اپنی خانقاہ میں اکیلا رہتا ہوں، میں تو لوگوں سے نہیں ملتا، نہ لوگوں میں رہتا ہوں، نہ میں مجلسوں میں جاتا ہوں، نہ میں محفلوں میں جاتا ہوں، میں اکیلا رہتا ہوں۔ میں تو بس، میرا تو اپنا لکھا ہوا ایک شعر ہے، وہ کیا ہے کہ لوگوں میں رہو گے تو ملے گی رسوائی، لوگوں میں رہو گے تو ملے گی رسوائی، خود میں رہو گے تو ملے گی خدائی۔ میں تو خود میں رہنے والا آدمی ہوں، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ مجھے کوئی کرسی سیاست، لیکن میں صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان میں جس وقت افغان ریفیوجی آئے تھے تو اتنا بوجھ پڑ گیا تھا انہی ہمارے رہنماؤں کی وجہ سے کہ پاکستان تقریباً اس کی کمر ٹوٹ گئی تھی افغانیوں کی وجہ سے۔ آج مہاجرین اتنے آئے تھے کہ ہم ان کو سنبھال نہیں پائے، ہم خود اپنے ہی نظروں میں گر گئے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پہ چھا گئے تھے غیر ملکی۔ تو پھر پاکستان میں تو یہ ہمارے قائد اور ہمارے رہنما تو خود ہماری کمر توڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ کشمیر میں آپ لوگوں سے یہ التجا کرتا ہوں، وہ آپ کو کیا سنبھالیں گے؟ آپ کیوں الحاق کرنا چاہتے ہو پاکستان سے؟ مت کرو، پاکستان میں آؤ گے تو مزید پاکستان کو ہی بدنام کر دو گے۔ جتنا خوبصورت ملک پاکستان ہے، جتنا عظیم ملک پاکستان ہے، اتنے ہی گندے ان کے رہنما اور ان کے رہبر ہیں جنہوں نے اس ملک کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی، اس کو لوٹ لیا۔ پاکستان کو توڑنے والے اور پاکستان کو لوٹنے والے اس کے اپنے بندے، باہر سے کوئی نہیں آیا۔ جس وقت ہم پھنس جاتے ہیں تو کبھی ہم یہودی لابی میں ڈالتے ہیں، کبھی عیسائیوں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، کبھی منافقین کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اور امریکہ کو ہم نے ویسے ہی بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ کھاتے بھی اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا کرتے ہیں، ان کے بچے انہی کے بڑے بڑے اداروں میں اور وہاں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں۔ خود جب بھاگتے ہیں ملک سے تو لندن اور امریکہ میں جا کے پناہ گزین ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان لوگوں نے اتنا دبا کے رکھا ہے کہ بس امریکہ جو ہے مرد آباد ہے، امریکہ جو ہے وہ یہ فرقہ واریت، یہ مذہبی جو ہمارے علماء ہیں، ان سب نے ایک ڈرامہ بنایا ہے۔ مذہب کے جتنے بھی پیروکار ہیں، جتنے بھی یہاں پہ عالم ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، مگر وہ خود امریکہ جاتے ہیں، اسی کا کھاتے ہیں۔ اب گرین کارڈ کسی کو ملے سب سے پہلے دوڑیں گے۔ آج اگر امریکہ اعلان کر دے کہ بھئی میں گرین کارڈ ایسے ہی دے رہا ہوں مفت میں، دیکھنا سب سے پہلے یہ سب فنل ہونا، پھر رد کرنا، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ تو میں کشمیری اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے یہی کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ ایک کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، لہٰذا پاکستان کے یہ جو جہادی اور مجاہد آپ کے پاس آتے ہیں اور شہید ہونے کا لقب پاتے ہیں، قرآن میں تو شہید کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اگر شہید کا لفظ ہے تو وہ گواہ کے طور پہ ہے، وہاں تو کوئی یہ لفظ نہیں ہے، یہ تو خودکشی کے مترادف ہے۔ اور آج آپ کے جتنے بھی رہنما ہیں، جتنے بھی قائد ہیں، جب وہ آپ لوگوں سے تھک جاتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہندوستان کی سرکار سے مل کے انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں نظر بند کر دیا جائے، ہمیں گرفتار کیا جائے۔ جب انہیں کر تو پھر ان کو بنگلوں میں، ریسٹ ہاؤس میں، گیسٹ ہاؤس میں، ایک کلاس جیلوں میں رکھا جاتا ہے، جہاں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ خوراکیں، انہیں بہترین ہر قسم کی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، اور وہ اپنی تھکاوٹ اتارنے کے لیے وہاں آرام سے 1 مہینہ 15 دن وہاں گزارتے ہیں، اور باہر عوام کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ گھیراؤ کرو، جلاؤ کرو، اور اپنے آپ کو لٹواؤ اور اپنے آپ کو پسواؤ۔ یہ ہیں آپ کے رہنما۔ ورنہ میں آج بھی کہتا ہوں، ایک دفعہ آپ ہندوستان کی سرکار سے الحاق کریں، ان سے آپ اتفاق کریں، آپ کی مساجد میں آذانیں بھی ہوں گی،
وہاں پہ نمازیں بھی ہوں گی، تہوار بھی ہوگا، یہ تمام ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی سب آپ کے ساتھ مل کے آپ کے تہوار میں شامل ہوں گے، بھائی بندی ہوگی، بھائی چارہ ہوگا۔ ہندوستان کی سرزمین میں کتنے بڑے بڑے شہروں میں آج کتنے ہی مسلمان بسے ہوئے ہیں، تو کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے؟ وہ روزے نہیں رکھتے؟ ان کے ہاں آذانیں نہیں ہوتی؟ کیا وہ اپنی مذہبی عبادات پوری نہیں کرتے؟ سب کچھ وہ کر رہے ہیں، آزادی سے کر رہے ہیں۔ آج بھی لال مسجد دلی میں مکمل وہاں مفتی اعظم موجود ہے، کیا وہ اپنی جگہ معتبر نہیں ہے؟ کیوں ان لوگوں کے معمولی سے ڈرامے کا حصہ بنے ہوئے ہو؟ جب لوگ یہ آپ لوگوں کا استعمال کر کے آپ ہی لوگوں کو لٹوا رہے ہیں، ایک دفعہ آپ یہ کام کریں، ان کو رد کریں، میری بات کو غور کریں، تو آپ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، اور یہی کشمیر جو ہندوستان میں آج موجود ہے یہ جنت کی نظیر بن جائے گا۔ آج آپ لوگوں نے اسے جہنم آپ ہی کے لوگوں نے بنایا ہے، انہی مسلمانوں نے بنایا ہے، ہندوستان کی سرکار نے نہیں بنایا۔ میں آج بھی کہتا ہوں میں ان کا حامی نہیں ہوں، نہ میں ان کا کوئی حمایتی ہوں، میں سچ کا ساتھ دینے والا ہوں۔ اگر آپ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بے شک کریں، مگر میری بات آج کی یاد رکھنا، جب آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو ہمیں پوری بجلی نہیں مل رہی، ہمیں گیس نہیں مل رہی، یہاں پہ ہمارے اوپر مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی، تو جب آپ لوگ آ جائیں گے تو کون سے خزانے آپ کو دے دیں گے؟ کون سے یہاں پہ بہت بڑی خزانے کی لوٹ مار ہو رہی ہے، یہاں تو آ کے آپ مزید پریشان ہو جائیں گے، صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے۔ یہ اسلامی ملک اس طرح نہیں ہے، یہاں تو عالم بھی اپنی اپنی تقریروں کو بیچ رہے ہیں، یہاں کا سیاستدان بھی اپنی کرسی کو بیچ رہا ہے، یہاں کا مولوی بھی اپنی مسجدوں میں ممبروں کو، محرابوں کو بیچ رہے ہیں۔ یہ لوگ یہاں کے صحیح نہیں ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں جتنا عظیم پاکستان ہے، جتنا مقدس اور پیارا پاکستان ہے، اتنا ہی یہاں کے رہنے والوں نے اس کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، پاکستان کو دہشت گردی کا ایک اکھاڑا بنا کے رکھ دیا ہے، ورنہ پاکستان امن کا ملک ہے، زبردست ملک ہے، اور بزرگوں اور پیاروں کا زبردست اور شاندار ملک ہے، مگر آج میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ لہٰذا میری آپ سے التجا ہے، میری درخواست ہے، ایک دفعہ آپ یکجا ہو کر ان لیڈروں کی باتوں کو چھوڑ کے ایک قائد منتخب کریں جو پرخلوص ہو، دیانتدار ہو، آپ کے ساتھ وفادار ہو، اور ہندوستانی سرکار سے الحاق کا اعلان کرے اور ان سے کہے کہ ہم کشمیر میں امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ میرا یقین ہے اس لحاظ سے کہ ہندوستان ایک غیر مسلم ریاست ہے، مگر میں اس پہ یہ بھروسہ کرتے ہوئے اس یقین سے کہوں گا کہ وہ آپ کو تحفظ دیں گے، وہ آپ کو تحفظ بھی دیں گے، آپ کی حفاظت بھی کریں گے، اور آپ کو سہولیات بھی دیں گے۔ مگر پاکستان ایک بہت اعلیٰ ملک ہے، شاندار ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر یہاں کے سیاستدان، یہاں کے لوگ آپ کو یہاں نہیں ٹکنے دیں گے۔ میں آج بھی کہتا ہوں یہ وہ کربلا اور کوفے والا معاملہ ہوگا، بس اس کو سوچیں، اس کو سوچیں۔ جن لوگوں نے خانوادہ رسول کا کیا حال کیا، وہ بھی تو مسلمان تھے، کیا کیا؟ کلمہ گو تھے، زاہد تھے، عابد تھے، ساجد تھے، حامد تھے، ان کے دعوے دار تھے، کیا کیا خانوادہ رسول سے؟ تو یہی لوگ آپ کو یہاں پہ بلوا کے آپ کے ساتھ جو حشر کریں گے، اس سے آپ کو میں آج بھی تنبیہ کرتا ہوں، آپ کو متنبہ کرتا ہوں، آپ کو میں درخواست کرتا ہوں کہ خود کو بچا لو، بچا لو، اللہ کے واسطے خود کو بچا لو۔ ہندوستانی سرکار آپ کا ساتھ دے گی، آپ کے ساتھ پھر بھی مخلص رہے گی، دیانتداری سے آپ کا ساتھ دے گی، بس وہی رہے، اسی جگہ کو جنت کی نظیر بنائے اور اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کچھ نہیں ملے گا، بس یہ سارے معاملات ختم کریں، نہ اقوام متحدہ جائے، بس ایک دفعہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے کھل کے اپنی عبادت کرنی ہے، ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا ہے، اور نبی آخر الزمان کی ہم نے اقتداء کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں یہ جنت بن جائے گی، بس میری بات کو غور کریں، ورنہ یہ سارے لیڈر اور یہ جو جتنے جہادی لوگ ہیں یہ آپ ہی، اور میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں جو آپ کو نہیں پتا ہوگی، شاید آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہوگا، یہ جتنے جہاد کے نام پہ آپ کے علاقے میں لوگ داخل ہوتے ہیں، یہی لوگ آپ کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، یہی لوگ آپ کی آبرو ریزی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اندر اپنی خانقاہیں، اپنے آستانے اور اپنی دکانیں کی، ان کو باہر سے جو امداد ملتی ہے اسی میں وہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی۔ تو گھر کو آگ لگی گھر ہی کے چراغ سے، بس اس بات کو سمجھے۔ اور میں کہتا ہوں آج بھی میرا آپ سے یہی ایک درخواست بھی ہے اور التجا بھی ہے کہ بس چھوڑ دیں پاکستان کو، چین کو، سری لنکا کو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جہاں پہ رہ رہے ہیں اپنے گھروں کو سنبھالیں، اپنی بچیوں کو سنبھالیں، اپنے بوڑھوں کا احترام کریں، اور ہندوستانی سرکار سے اس بات کی ضمانت لیں کہ وہ آپ کو سہولت
بھی دے گی، تحفظ بھی دے گی، حفاظت بھی کرے گی اور آپ کا خیال بھی رکھے گی اور آپ کو مذہبی عبادات میں مکمل طور پہ آزادی بھی بخشے گی۔ یہ میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں، ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں، ساری دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں گے، سب کچھ آپ کو ملے گا۔ بس میں نے آپ کو جتنا سمجھانا تھا چھوٹے سے لفظوں میں نے سمجھا دیا، ورنہ یہ جتنی ہماری لڑائی ہے دو ممالک میں صرف اور صرف کشمیر کا مسئلہ ہے۔ جس دن آپ لوگ اس مسئلے کو حل کر دیں گے، ہمارے دونوں ملکوں میں ایک پیار پیدا ہوگا، ایک محبت ہوگی، انسانیت پروان چڑھے گی اور محبت کا پیغام بڑھے گا، اور جتنے یہ پیسہ لوٹنے والے اور ملکوں کو تباہ کرنے والے ہیں، ان لوگوں کا قلعہ کما ہو جائے گا۔ بس میں نے آپ سے یہی کہنا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفاظت اور اپنی امان میں رکھے۔ میری بات پہ ضرور غور کرنا، سوچنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا، انشاءاللہ آپ کو راستہ بھی نظر آئے گا، صراط مستقیم بھی ملے گا۔ وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔